حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ اپنے بچے کو انہوں نے کچھ چیزوں کے بارے میں تربیت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی وہ باتیں اور وہ انداز اتنا پسند آیا کہ رب نے اس کو قرآن مجید میں بیان فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس چیز کو قرآن مجید میں بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رضا ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کی تربیت اسی انداز میں کریں، اسی انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ یہ عنوان اور یہ باتیں ماں اور باپ کو سیکھنی چاہیے، بلکہ ہمارے بعض بزرگ تو فرماتے ہیں کہ جس بیٹے اور بیٹی کا نکاح کرنے کا ارادہ ہو، اس کو جہاں اور ان کی ضرورت کے مسائل سکھائے جائیں وہاں انہیں سورہ لقمان کی ان آیات کی ضرور ان تک پیغام پہنچایا جائے، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ کس نہج پر، کس بنیاد پر اور کس طریقے سے ہم نے اپنے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنا۔ انسان سب سے زیادہ تو حضرت لقمان جب اپنے بچے کو نصیحت کر رہے تھے تو وہ ان باتوں کی طرف دلا رہے تھے جو وہ سمجھتے تھے کہ بڑی ہی ضروری ہیں، جن کی وجہ سے ان کا بچہ بڑی خیر پا جائے گا، مکمل کامیابی دنیا اور آخرت کی حاصل کر جائے گا۔ ہم اپنی اولاد سے مخلص ہوتے ہیں، ہمارا اپنی اولاد کے معاملے میں رویہ بڑا خوبصورت اور ہمارا دل اپنے بچوں کے بارے میں بڑا صاف ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد شجر سایہ دار بنے، دنیا میں وقار حاصل کرے، روزی بھی اللہ تبارک و تعالی شان والی عطا فرمائے، اللہ انہیں ہر لحاظ سے نواز دے۔ تو قرآن مجید ہمیں تربیت دیتا ہے، قرآن مجید ہمارے ذہنوں کی ذہن سازی فرماتا ہے کہ پھر تم اس طرح اپنے بچوں کو ڈھالو، اس انداز میں اپنی اولادوں کی تربیت کرو۔ سورہ لقمان کی جو آیہ کریمہ میں نے سب سے پہلے تلاوت کی وہ 13 نمبر آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ سب سے پہلے انداز کیا اختیار فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ لفظوں میں حسن دیکھیے، اے میرے۔ ہمیں جب اپنی اولاد سے ناراضگی ہوتی ہے تو ہم ایک خطبہ پڑھتے ہیں، اس خطبے میں اپنی نیکیاں اور اولاد کی نالائکیاں گنواتے ہیں، سمجھانے کا انداز اختیار نہیں کرتے جاہو جلال میں۔ اور بعض اوقات معاذ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو گالی بھی دیتے ہیں، سخت سست بھی کہتے ہیں، لفظوں کی حرمت کا پاس نہیں کرتے، اور وہ خطبہ وہ آدھے گھنٹے کا ہو، 25 منٹ کا ہو، وہ دے کے ہم نکل جاتے ہیں، انہیں بڑا ستایا ہے تم نے۔ لیکن ہم کسی موقع پر بھی اس پھول کو جڑی بوٹی سے علیحدہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم جو انداز ہونا چاہیے وہ انداز ہم اختیار۔ کب ایسا ہوا ہے کہ ہم نے بچے کو بلایا ہو، اس کو اپنی شفقت کی چادر کے نیچے بٹھایا ہو، پھر اس کو ہم نے نصیحت کی ہو؟ اور اگر ہم کبھی نصیحت کرتے بھی ہیں تو وہ دنیا داری کی نصیحت ہے، وہ مال دولت جمع کرنے کی نصیحت ہے، وہ زمانے میں اونچا مقام پانے کی نصیحت ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا بنیا، او میرے بیٹے کا لفظ حسین جملہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکریموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کیا کرو۔ اپنی اولاد کی، ذرا بول کے بتائیے گا، اولاد کی، کس کی؟ کون عزت کرے؟ ماں باپ کس کی عزت کریں؟ بیٹا جی کہہ کے پکارو، میرا بیٹا کہہ کے پکارو، ان کو وقار دو، ان کو عزت دو۔ اولاد کے لیے تو خیر اصول ہے کہ اولاد عزت کرے گی، اس کے لیے تو کہہ دیا کہ ماں باپ جنت بھی ہیں، تیری دوزخ بھی ہیں، لیکن ماں باپ کو بھی حکم ہے کہ بچوں کے لیے اعزاز کے جملے استعمال کرے۔ ہمہ وقت کا ڈانٹنا، ہمہ وقت کی تلخی یہ مناسب نہیں ہے، ان کے لیے عزت کے جملے استعمال کرے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، پہلا درس کیا دیا؟ فرمایا لا تشرک باللہ، بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سب سے پہلی نصیحت اپنی ذات کے لیے نہیں کی۔ ہم ساری زندگی جب بھی لیکچر دیتے ہیں یہی کہتے ہیں، ساری زندگی یہی کہتے رہتے ہیں، میں نے سال گوا دیے، میں نے کاروبار کیے، میں نے دنیا چھوڑی، میں نے پردیس کاٹا تیرے بنگلے کے لیے، تیرے مکان کے لیے، تیری فلاں چیز کے لیے۔ کبھی یہ بھی تو بتائے نا کہ کوئی باپ اٹھ کے کہے کہ میں نے بڑا وقت دیا ہے تجھے اللہ سے جوڑنے کے لیے، تجھے رسول پاک کا غلام بنانے کے لیے، میں نے کئی دہائیاں بتا دی تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سکھانے کے لیے۔
اس پر بھی تو کبھی کو باپ اپنی اولاد کو احساس دلائے۔ سب سے پہلی بات یہ کی کہ بیٹا شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس سے بچنا۔ آگے اگلا جو حضرت لقمان کا فرمان ہے وہ آیت نمبر 16 کے اندر ہے۔ یہاں شرک کی بات کی، میں تھوڑی اس کی تفصیل عرض کروں گا اپنی بساط کے مطابق، لیکن پہلے آیات سماعت کر لیجئے، ان کا سادہ ترجمہ سمجھ لیجئے تاکہ آپ کے حاشیہ خیال میں عنوان آ جائے۔ سب سے پہلے کہا شرک نہیں کرنا، پھر اس کے بعد کہا سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مسکال حبت من خردل، اے بیٹے اگر تو اتنی برائی بھی کرے جتنا کہ ایک رائی کا دانہ ہوتا ہے، رائی کا جو دانہ ہوتا ہے وہ چھاؤں میں رکھیں تو نظر نہیں آتا، وہ سورج کی روشنی میں نظر آئے گا، اگر چھاؤں میں دیکھنا ہوگا تو آپ کو لائٹیں جلانی پڑے گی۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے اگر تو رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرے اور پھر وہ گناہ اس طرح ہو فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ، چاہے رائی کے دانے کے برابر گناہ ہو اور پہاڑ میں چھپا ہو یا زمین اور آسمان میں چھپا ہو تو کیا ہوگا؟ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں یاتی بہ اللہ پھر بھی اس کو نکال کے لے آئے گا۔ تو یہ نہ کہنا کہ میں کو پاپی ہوں، میں نے کو بینک لوٹے ہوئے ہیں، میں نے کو قتل کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی، اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تو نے گناہ کیا تو اللہ اسے بھی لائے گا، اور رائی کے دانے کے برابر ہو پھر چٹان میں چھپا ہو یا زمین و آسمان میں چھپا ہو، اللہ پھر بھی اسے نکال کے لے آئے گا، اس لیے کہ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک باتوں کا جاننے والا ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تو ذرے کے برابر نیکی کرے گا تو اللہ تجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تو ذرے کے برابر گناہ کرے گا تو اللہ قیامت میں وہ بھی تیری آنکھوں کے سامنے لائے گا، اس کا بھی حساب ہوگا۔ تو فرمایا بیٹے اللہ باریک باتوں کا جاننے والا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ بیٹے نماز بس کافی ہو گیا؟ کہا نہیں، اب اور آگے بڑھ، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دے، وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو بری باتوں سے منع کر، اور جب تو یہ کام کرے گا پھر لوگ تجھے ستائیں گے۔ ہو ہی نہیں سکتا کوئی حق بات کرے اور لوگ اس پہ طعن و تشنیع نہ کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں۔ فرمایا جب تو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تیرے اوپر مصیبت آئے گی، اب تو نے کیا کرنا ہے؟ پھر تو نے اس آنے والی مصیبت پر صبر کرنا ہے۔ بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے، یہ بڑی دنائی کا کام ہے، دلیری کا کام ہے، اتنا آسان ہے ہی نہیں، بڑے حوصلے کا کام ہے۔ جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے، یہ ہمت کا کام ہے، آسان ہے ہی نہیں۔ آگے کیا ارشاد فرمایا، بڑی میرا دل کرتا ہے بڑی توجہ سے سنیں ان آیات کو، بڑی کہ آگے ترتیب کیا لگائی حضرت جناب سیدنا لقمان کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھ، دوسروں کو نیکی کا برائی سے منع کر، اور یہ جب تیرے اوپر ان کاموں کی وجہ سے مصیبت آئے تو اس پر اس لیے کہ یہ جو کام ہے نا عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ بس کروں ابا جی؟ فرمایا نہیں اور بھی کچھ کر۔ کیا؟ آیت نمبر 18 فرمایا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنا منہ ٹیڑھا کر کر کے لوگوں سے بات نہ کیا کر، رخسار موڑ موڑ کے لوگوں سے بات نہ کر، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہ چل۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ کو اکڑنے والا فخر کرنے والا پسند اللہ لا يحب، اللہ اس سے محبت ہی نہیں کرتا، اللہ رحمت ہی نہیں کرتا جو اکڑ اکڑ کے چلے۔ اس طرح نہ کر تو پھر کیا کروں؟ آیت نمبر 19 شروع ہو گئی، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، درمیانی چال چل، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز پست رکھ، اپنی آواز جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے، سراہی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے، اس طرح کر کے تو درمیانی چال چل اور اپنی آواز کو وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھ، اس لیے کہ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اللہ کو جو آواز سب سے ناپسند ہے اور سب سے بری آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ چلا چلا کے نہ چل، تو ضدی ہو گیا تو اب شور نہ کر، یہ تربیت ہے اپنی اولاد کے لیے۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تو نے شرک نہیں کرنا۔ شرک بھی دو قسم کا ہے، ایک تو شرک وہ ہے کسی نے اللہ کی ذات میں شریک بنا لیا کہ یہ بھی ساتھ شریک ہے، اور ایک شرک اصغر ہے،
रियाकारी, दिखलावा, नमाज अल्लाह की पढ़नी, दिखाना बंदों को। मेरे भाई, माँ बाप की जिम्मेदारी औलाद को निखारना है, उनको संवारना है। रोजी रोटी की जिम्मे तो अल्लाह तबारक व तआला ने लिया हुआ है। जो ड्यूटी अल्लाह की थी वो माज अल्लाह हमने अपने जिम्मे ले ली है। औलाद को रिज़्क़े हलाल की तरबियत करें, उन्हें हुक्म दें कि वो हाथ ना फैलाएं, उन्हें कहें कि वो मेहनत करके खाएं, लेकिन असल तो उनका इखलाक संवारना है। बच्चे हमारे, उनकी पोजीशन इतनी खराब हो जाती है, हम लाड प्यार में इतना जिद्दी कर लेते हैं। जब जिस बच्चे का माँ बाप के साथ गुजारा नहीं, बतलाइए वो बीवी के साथ गुजारा करेगा? जिसका माँ बाप के साथ वक्त नहीं गुजरता वो बहन भाइयों के साथ गुजारेगा? जिसका माँ बाप के साथ वक्त नहीं गुजरता वो कुलीग्स के साथ वक्त गुजारेगा? किस तरह वो अपने आप को, मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्यूटी लगाई कि माँ बाप अपने बच्चे की तरबियत करें, उन्हें अल्लाह से जोड़ें। तकलीफ में वक्त गुजारा जनाब इस्माइल ने। एक रवायत ऐसी भी मिलती है कि 13 साल हजरत इब्राहिम पलट के गए नहीं बेटे का पता लेने, लेकिन जब भी बेटे ने माँ से बाप के बारे में पूछा कि मेरे वालिद क्यों नहीं आते, तो माँ ने एक ही लफ्ज कहा, बेटे जनाब इब्राहिम अल्लाह के नबी है और अल्लाह के हुक्म से हमें छोड़ गए हैं। ऐसी तरबियत, ऐसी ट्रेनिंग, बच्चे के ज़हन को बदल डाला, उसे अल्लाह वाला बना लिया। और हमारे मुफस्सिरीन ने बहस की है कि जनाब इस्माइल जो अल्लाह की राह में कुर्बान होने को तैयार हो गए, उनके सीने में जो रब करीम का इतना प्यार मौजूद हुआ कि वो गर्दन कटाने पे तैयार हो गए, तो फरमाते हैं ये तरबियत जनाब हाजरा की थी, ये ट्रेनिंग हजरत वो फैजाने नजर था, यहाँ के मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी? मेरे भाई ये जनाब हाजरा ने तरबियत दी। एक बहुत बड़े